بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نماز عید الفطر و نماز عید قرباں۔ نماز عید الفطر و نماز عید قرباں جس وقت امام ظاہری زندگی گزار رہے ہوں اس وقت یہ نماز واجب ہے، اور جب وہ غیبت کے زمانے میں ہوں تو اس وقت یہ نماز مستحب ہے، البتہ یہ ان مستحب نمازوں میں سے ہے کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ غیبت کے زمانے میں یہ نماز مستحب ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پہ تصور یہ ہے پبلک میں کہ شاید یہ نماز واجب ہے، لہٰذا ہر وہ شخص کہ جو بے شک سارے سال کوئی بھی نماز حتیٰ نماز جمعہ نہ بھی پڑھتا ہو لیکن وہ عید کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھتا ہے، لہٰذا تقریباً تمام مساجد میں عید کی نماز کم سے کم 2 دفعہ اور بعض مساجد میں تو 3 دفعہ ہوتی ہے۔ اور اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں جب ہر مسجد میں 2 نمازیں ہو رہی ہوں یا 3 نمازیں ہو رہی ہوں، کیونکہ اتنا مجمع ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اتنی پبلک مومنین کی یہاں پر ہے کہ جو سارا سال کبھی بھی کسی بھی وقت مسجد میں حاضر نہیں ہوتی۔ لہذا اگر اس اہمیت کو دیکھا جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عید کی نماز ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جو سارے سال کبھی بھی کہیں بھی نہ جاتا ہو لیکن عید کی نماز میں ضرور حاضر ہوتا ہے، اور اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے عید کی نماز کے خطبے کی اہمیت کا۔ یعنی اگر مسجد میں ہر روز واعظ کی جائے تو ممکن ہے کہ فقط چند افراد یا چند 100 افراد ہوں، اور اگر جمعے کو واعظ و نصیحت کی جائے تو اس سے زیادہ افراد ہوں گے، لیکن اگر عید کی نماز کو دیکھا جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر مسجد بھری ہوتی ہے اور روڈ تک صفیں پہنچی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک نماز ہوتی ہے۔ تو اگر واعظ و نصیحت اور دین فہمی کا کام اور دین پہنچانے کا کام خصوصاً عید کی نماز میں ہو تو کہا جائے گا کہ بہت سارے لوگ جو نہیں آ سکے پورے سال یا نہیں آتے پورے سال، کم سے کم اس دن وہ دین سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دشمن کی جانب سے کہ جو بعض ہماری صفوں میں بھی داخل ہو چکے ہیں، عید کی نماز اور جمعے کی نماز کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور یہ افراد کہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں عام طور پر وہ افراد ہیں کہ جو دیگر مذاہب اسلامی سے کنورٹ ہو کے، البتہ وہ کنورٹ ہوئے نہیں ہیں، ظاہر یہ کیا گیا ہے کہ کنورٹ ہو گئے، انہیں مذہب اہل بیت میں داخل کیا گیا ہے، اور ان کی مجالس میں عام طور پر عید کی نماز اور جمعے کی نماز کی مخالفت نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جہاں جہاں پبلک میں ایک چینج آیا ہے اس میں ایک بہت بڑا دخل ہے عید کی نماز اور جمعے کی نماز کا، اور اسی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ جمعے کی اور عید کی نماز میں سیاسی موضوعات کو بھی ڈسکس کیا جائے تو مسلمانوں کی بیداری کا سبب ہے، اور شاید یہی اہمیت ہے کہ بعض جگہ مساجد میں جو ٹرسٹی حضرات ہیں کہ خدا ان سب کی ہدایت فرمائے، تو بعض ٹرسٹیز، البتہ بعض سے مراد ایک اچھی بڑی تعداد، مخالفت کرتے ہیں اس امر کی کہ عید اور جمعے کی نماز میں سیاسی موضوعات کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ ان میں سے بھی کچھ جاہل ہیں اور کچھ دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں جو مذہب حق اہل بیت کی ترویج اور تشہیر کے مخالف ہیں اور ہماری صفوں میں داخل ہیں۔ اس سے پہلے کہ چند مسائل بیان کیے جائیں، ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائی جائے کہ کچھ جوہلا، اور ان جوہلا میں بھی ایک اچھی بڑی تعداد ہے ان افراد کی کہ جو اپنے آپ کو کنورٹڈ ظاہر کر رہے ہیں اور مذہب اہل بیت میں داخل ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے ممبر امام حسین پر مسلط ہو چکے ہیں، وہ یہ نظریات پھیلا رہے ہیں کہ ہم عید نہیں مناتے، اور دلیل کے طور پہ یہ پیش کرتے ہیں کہ شہادت امام مولا امیر المؤمنین کے بعد ائمہ نے عید نہیں منائی، یا یہ کہ شہادت امام حسین کے بعد ائمہ نے عید نہیں منائی، تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ مولا امیر المؤمنین کے بعد بھی عید منائی گئی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی عید منائی گئی، خصوصاً شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں پر دقت کریں تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دعا۔
اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دعا شہادت امام حسین کے بعد کی ہے، جب امام زین العابدین علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دعا دیں اور مؤمنین کے لیے دعا ہو کہ وہ اس دن دعا پڑھیں۔ اب رہ گیا یہ موضوع کہ ایک شعر بیان کیا جاتا ہے، اور جو بعض ویب سائٹس میں بھی ہے کہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ لوگ عید منا رہے ہیں اور ہم غم میں مصروف ہیں۔ تو ہاں، یہ واقعہ کربلا کے بعد کچھ سال تک یہ سلسلہ رہا، لیکن اس کے بعد عید منائی گئی، اور بلا شک اگلے مرحلے میں امام محمد باقر علیہ السلام اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اور بعد میں باقی ائمہ علیہم السلام نے عید بھی منائی، عید کے احکام بھی بیان کیے۔ لہٰذا عید کی نماز کا طریقہ ہو یا عید کے مستحب اعمال ہوں، غسل ہو، خوشبو لگانا ہو، اچھا لباس پہننا ہو، مومنین سے ملنا ہو، یہ ساری چیزیں واقع کربلا کے بعد بھی ائمہ نے بیان کی، اور کبھی بھی کسی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ عید نہ منائی جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ عید کے دن سوگ منایا جائے، تو کہا جائے گا عید کے دن سوگ منانا تعلیمات ائمہ کے بالکل خلاف ہے، ہمیں عید منانی ہے جس طریقے سے ائمہ نے عید منانے کا حکم دیا۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ عید کے دن گانے سنے جا سکتے ہیں، تو یاد رکھیں عید ایک مقدس دن ہے، چاہے واقع کربلا ہوتا یا نہ ہوتا، گانے سننا تو ہر صورت میں حرام ہے۔ اب اگر کوئی عید کو یوم سوگ کہے یا سیاہ لباس پہنے تو یہ تعلیمات ائمہ کے بالکل خلاف ہے، اور کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو ائمہ علیہم السلام سے زیادہ واقع کربلا سے محبت کرنے والا ثابت کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب امام زین العابدین علیہ السلام ہی نماز عید الفطر اور عید الفطر کی دعائیں اور عید الاضحیٰ کی دعائیں بیان کر چکی ہیں، تو پھر اب کسی بھی شخص کو، خصوصاً جو دشمن ہماری صفوں میں کنورٹ کر کے ظاہر کنورٹڈ شیعہ بنا کر داخل کیے جا رہے ہیں، ان سے امت کو بچنا چاہیے۔ اب یہ کہنا کہ عید کے دن امام حسین کا ذکر نہ کیا جائے، تو ہم جواب دیں گے عید کے دن امام حسین کا ذکر کیا جائے، لیکن اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے ائمہ علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ہے ذکر امام حسین کس صورت میں؟ زیارت روز عید فطر اور زیارت روز عید الاضحیٰ کی صورت میں زیارت پڑھیں امام حسین کی۔ کیا امام حسین پہ عید کے دن رویا جا سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا اگر دوران زیارت آنسو بہہ جائیں تو بلا شک اس سے بڑھ کر کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہنا کہ ہم عید نہیں مناتے، اس کا حق کسی بھی شخص کو نہیں پہنچتا۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد عید الفطر میں شریک ہوتی ہے، اس کے خطبے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مومنین کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں شریک نہ ہوں کہ جس سے لوگ بیدار ہوں۔ لہذا خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مساجد میں مساجد کی انتظامیہ کی جانب سے مومنین کی تعلیم و تربیت کے لیے تو کسی قسم کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ سارے سال چندہ جمع کیا جائے، اس کے بعد کسی انتہائی بے دین قسم کے اور جاہل قسم کے ذاکر کو 10 لاکھ روپے دے کے مومنین کو دین سے دور کروایا جائے، یہ تو ہو رہا ہے۔ لیکن ایک عجیب تعجب کی بات ہے کہ سال کے 365 دن مساجد کی انتظامیہ کی جانب سے مساجد میں آنے والے مومنین اور مومنات کی تعلیم و تربیت کا ذرہ برابر اہتمام نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض جگہ تو عالم یہ ہے کہ اگر مساجد میں درس رکھنا بھی چاہیں تو انتظامیہ اجازت نہیں دیتی۔ تو اس جانب توجہ رہے بانیان مجالس کی اور مساجد کی انتظامیہ کی کہ ان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہدایت کے حوالے سے، اگر وہ ہدایت کا کام انجام نہیں دے رہے تو گناہگار ہیں، اور اگر وہ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو گناہگار کے علاوہ بہت ہی سخت ترین سزا میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ ہدایت میں حائل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک مختصر گفتگو تھی عید کے حوالے سے۔ بس مومنین عید منائیں اور ساتھ میں زیارت امام حسین پڑھیں، اور اگر آنسو بہہ جائیں تو نور علی نور، لیکن عید منانی ہے اور اس کو یوم سوگ نہیں منانا ہے۔ يا صاحب السماء